بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 37 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 38 سے آگے کا پڑھا جائے گا، اور یہ غزوہ تبوک کے زمانے میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیپاچی میں پڑھا کہ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کا حکم دیا، اور یہ شوال 9 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ موسم سخت گرمی کا تھا، سفر بھی لمبا تھا، اور یہ مسلمانوں پر بھی اور منافقین پر بھی گراں گزر رہا تھا۔ ان کی فصلیں پک چکی تھیں اور تیار کھڑی تھیں، جنہیں کوئی حاصل کرنے کا ان کے پاس موقع نہیں تھا جہاد پر نکلنے کی صورت میں۔ کچھ لوگوں نے اس میں سستی کی، کچھ پیچھے رہے۔ اب اس کا سب انشاءاللہ آگے ہم مطالعہ کریں گے، اور اسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عسرہ کا مطلب ہوتا ہے سختیوں اور پریشانیوں والا۔ آئیے آیات 38 سے 41 تک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا، وہ 2 میں کا دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ نبی اپنے ساتھی یعنی ابو بکر سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا۔ تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب یہاں ان آیات میں جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے یہ کہا جا رہا ہے، انہیں ایک ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تم اگر
تم سے جہاد کے لیے کہا گیا، تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی مدد کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو کہ اس کی مدد کریں گے۔ اس میں یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے بہت اہم ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ایک عام حکم اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، تفہیم القرآن میں ہے کہ جب کسی مسلمان آبادی میں جن کا کہ امام المسلمین موجود ہو اور وہ مسلمانوں کے گروہ کو کسی گروہ کے خلاف جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دے، اچھا تو جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے، یعنی اگر کچھ لوگ اسے ادا کرتے رہیں گے، ایک مخصوص گروہ ادا کرتا رہے گا تو باقی لوگوں پر سے اس کی فرضیت ختم ہو جائے گی، ان سب کے لیے وہ فرض نہیں رہے گا کیونکہ فرض کفایہ رہے گا۔ لیکن جب عام حکم آ جائے، یعنی جہاد کا عام بلاوا ہو جائے اور ہر ایک کو بلا لیا جائے، تو پھر جنہیں بلایا گیا ہے، جس خاص آبادی کو بلایا گیا ہے، تماموں کو بلایا گیا ہے، ان کے لیے جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ پھر جو شخص کسی حقیقی معذوری کے بغیر نہیں نکلے گا اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا۔ یہ ان آیات سے استدلال کیا گیا، ایک فقہی نقطہ ہے جو ہم نے آپ کو درمیان میں بیان کیا۔ اب دوبارہ ان آیات پر آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی کس وقت مدد کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود اس نبی کے حامی اور مددگار ہیں، معاون ہیں، محافظ ہیں، کارساز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی نبی کی مدد فرمائی تھی جبکہ کوئی بھی اس کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا، اور وہ 2 لوگ تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہجرت کے وقت مشرکین نے ارادہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا تھا۔ اس وقت یہ لوگ ان کے تعاقب میں چلے آئے تھے اور انہیں فکر تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ اتنا قریب چلے آئے تھے کہ اگر پیروں میں وہ جھک کر دیکھتے تو وہ انہیں دیکھ لیتے۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ثابت قدم رہنے کا کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، ترجمہ: ابو بکر، ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو یعنی کہ حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرما دیا کہ اس وقت سکینت اللہ نے نازل کی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو علیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سکینت نازل کی اور پھر ایسے لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی۔ یہ دونوں چیزیں آ گئیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اللہ کے نبی کا ساتھ اس وقت نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہ یہ نہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چھوڑا ہے۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، نہ نکلنے والوں کا ہی فیصلہ ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا یا اس کے اوپر راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو تو ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ ہے اور اس نے ان کی اس وقت مدد کی جبکہ وہ 2 تھے۔ تو یہاں یہ والی بات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی بات کو کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ ہی کی بات جو ہے وہ بلند ہے اور بلند رہنے والی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حکم آ رہا ہے کہ جہاد ہر حال میں فرض ہے۔ یہ جو حکم آیا، تم ہلکے بھی ہو تو نکلو اور بوجھل بھی ہو تو نکلو، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب یہ جہاد کی فرضیت کے بارے میں آیات آ گئیں۔ اس کے بارے میں مفسرین مختلف باتیں لکھتے ہیں کہ انفروا خفافا و ثقالا کیا ہے۔ خفافہ یعنی کہ خفیف ہونا، ہلکا ہونا، ثقالا یعنی بھاری ہونا۔ اس بارے میں یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نکلنے کا حکم دیا تھا، یعنی جیسے ہم نے ابھی کہا کہ یہ حکم اس وقت حکم عام، یعنی یہ حکم ہر کسی کے لیے تھا اور ہر ایک کے لیے جہاد پہ نکلنا فرض قرار ہو گیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ معذور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دشمن رومیوں اور کفار اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان دے دیا مومنوں کو، لہٰذا ہر حال میں انہیں نکلنا ہے۔ اب یہاں پر اس کے معنی لے رہے ہیں خفافا و ثقالن کے کہ خوشی کی حالت ہو یا ناخوشی کی حالت ہو، یعنی دل میں آپ خوشی خوشی نکل رہے ہو یا ناخوشی سے، آپ کے پاس تنگی ہو یعنی فقر کی حالت ہو، آپ کے پاس پیسہ کم ہو، یا آپ زیادہ دولت مند ہوں، بہرحال جہاد اس وقت فرض ہے۔ یہ بھی روایت آتی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ خواہ آپ بوڑھے ہوں، یعنی عمر کے لحاظ سے ثقیل ہونا،
کہ بوڑھا ہو گیا جو شخص، اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہے، اٹھنا بھی مشکل ہے، یا وہ جوان ہو جس کے لیے ہلکا ہے چلنا، بھاگنا، دوڑنا سب کچھ۔ تو یہاں یہ لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کے معنی اس طرح کے ہیں کہ تم کوچ کرو، نکلو، چاہے یہ نکلنا، یہ حرکت کرنا تمہارے اوپر بھاری ہو یا تمہارے لیے ہلکا ہو، دونوں صورتوں میں نکلو۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ برات پڑھتے ہوئے جب اس آیت کے اوپر پہنچے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے رب نے ہمیں نکلنے کے لیے کہا ہے، خواہ بوڑھے ہوں یا جوان۔ تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں مجھے تیار کرو۔ تو بیٹوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ساری عمر جہاد کیا ہے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے بجائے ہم کریں گے۔ تو انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ جو جہاد کا سفر جا رہا تھا، یہ لشکر جو جا رہا تھا، یہ سمندری راستے سے جا رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ، ان کی عمر یہاں اس وقت بیان نہیں کی گئی، لیکن جو بھی بڑھاپے کی ان کی عمر تھی اس میں وہ جہاد کے اوپر نکلے، اور یہاں تک کہ اس سفر کے دوران ہی ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان کی جو قبر ہے وہ کسی جزیرے میں ہے، جو کہ اس سفر کے دوران مسلمانوں نے انہیں اس جزیرے میں دفن کیا۔ تو یہ صحابہ کا کہ جذبہ جہاد کا عالم تھا۔ اس میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت مقداد کے بارے میں کہ وہ موٹے جسم کے تھے، اور اس آیت سے یہ استدلال لیا گیا کہ ہلکے ہوں یعنی پتلے ہوں یا موٹے ہوں، دونوں صورتوں میں جہاد کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت پڑھ کے سنا دی۔ تو یہ مختلف معنی اس کے لیے تمام معنوں کے لحاظ سے یہ بات بن رہی ہے کہ چاہے نکلنا سفر کا آسان ہو یا مشکل ہو، لیکن جہاد کے لیے نکلیں۔ آیات نمبر 42 سے 49 کا جب ترجمہ ہم پڑھیں گے تو اس میں علم ہوگا کہ نہ نکلنے کی کیا وجوہات ان کے دلوں میں آ رہی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ ضرور چلتے، لیکن انہیں مسافت دور نظر آئی، اور اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان منافقین کو کیوں رخصت دی؟ آپ رخصت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ اے نبی، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے رخصت نہیں مانگتے، اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے رخصت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھاتے اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش لیے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں بعض ان کے جاسوس ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی، انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہتا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا، جبکہ وہ ناپسند کرتے رہے۔ اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لو، وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یہ آیات جو بھی ہم نے پڑھی بڑی اہم آیات ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جب غزوہ تبوک میں شرکت کے معاملے میں جب حکم عام آ گیا تو اس میں دو سب سے بڑی کیٹیگریز بن گئی، ایک وہ جو منافقین تھے اور دوسرے وہ جو مسلمین تھے۔ منافقین کا بیان ابھی یہاں پر ان آیات میں آئے گا، اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ جو مسلم تھے ان میں بھی پھر 4 قسمیں بن گئیں۔ پہلی قسم وہ جو کہ بغیر کسی حجت کے دل کی آمادگی کے ساتھ خوشی خوشی آگے بڑھ کر تیار ہو گئے تھے اور اپنا جان اور مال پیش کر رہے تھے اللہ کی راہ میں۔ یہ پہلی کیٹیگری ہوئی جن کے بارے میں ابھی اس آیت میں یہ والی بات آئی ہے کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ یہ وہ پہلی کیٹیگری ہے جو خوشی خوشی تیار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کا عذر نہیں کیا، نہ معذرت طلب کی۔ پھر مسلمانوں کی دوسری کیٹیگری وہ تھی جو شروع میں تھوڑے سے ہیزیٹنٹ تھے، متردد تھے، لیکن پھر ان کے دل جم گئے تھے اور وہ اس کیفیت سے نکل آئے تھے جو شیطانی چیز ان کے دل میں وسوسہ آیا تھا، اور پھر وہ مومنین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو کسی
سواری کے نہ ہونے کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، یا کوئی ایسی جینون ریزن تھی جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان کو اللہ نے خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے اجازت دے دی تھی. یہ آیت نمبر آگے جب 91 اور 92 آئیں گے تو اس کا بیان اس میں آ جائے گا. اور چوتھے وہ لوگ تھے جو محض کاہلی اور سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے. وہ منافق نہیں تھے، وہ دل سے مومن تھے. اور پھر جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش بھی کر دیا، اور ان کا بھی بیان آگے انشاءاللہ آئے گا. اور اس وقت ہم جو ابھی زیر مطالعہ آیات ہیں اس میں منافقین کی قسم جو ہے اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے اس کا سبب کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو سرزنش کی ہے، یعنی ڈانٹ پلائی ہے، جو غزوہ تبوک کے موقع پہ پیچھے رہ گئے تھے اور پھر ہیلے بہانے سے اپنے آپ کو معذور ظاہر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حالانکہ ان کے پاس کوئی سچا عذر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ریویل کر دی کہ اگر مال غنیمت کا حصول قریب ہوتا، یعنی کہ قریب الحصول کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہوتا کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو ہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا اور آسانی سے حاصل ہوگا، اور اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یہ سفر اتنا لمبا نہیں ہے بلکہ سفر ہلکا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ ساتھ میں چل جاتے، یعنی کہ پھر چلے جاتے جب ان کے ساتھ، تو ظاہر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تو منافقین ہیں یا ان کے دل نہیں ٹھکے ہوئے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے خود سے ان کے لیے منزل بھی دور کر دی اور ان کے دل کو مسافت سے مراد ملک شام کی طرف مسافت ہے کہ یہ شام کی طرف جانا اتنا لمبا ہو گیا، اور ان کے دلوں میں جو خوف تھا اس کی وجہ سے اور زیادہ اللہ نے اس کو لمبا کر دیا ان کے دلوں میں. اور اس کے بعد جب وہ لوٹ کر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس کہ اگر ہماری طاقت ہوتی تو ہم آپ کے پاس ضرور نکلتے. تو یہ جو عذر یہ دے رہے ہیں اللہ نے بتا دیا لکاذبون انہم لکاذبون، یہ ایسے عذر سے خود کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے بلا شبہ وہ جھوٹے، ان کے جھوٹے ہونے کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی. اس کے بعد انہوں نے دل میں یہ ارادہ کیا، کچھ لوگوں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اگر وہ بیٹھ رہنے کی، پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دیں تو آرام سے بیٹھ رہو، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر بھی بیٹھے رہنا. دل میں یہ خیال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے آئے اور اپنے عذر پیش کرنے لگے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اجازت دے دی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں، احسن انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باز پرس کی ہے اور کہا کہ اے نبی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے منافقین کو اجازت کیوں دی؟ یہاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تم نے کبھی اس سے بھی زیادہ احسن انداز میں باز پرس سنی ہے کہ پہلے ہی سے معافی کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد ان سے پوچھا پیارے نبی سے کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اب اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی پیچھے بیٹھ رہنے کی اجازت نہ دیتے تو پھر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ آپ کی اطاعت کرنے میں ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون. یعنی کہ اگر انہیں اجازت نہ دیتے پھر بھی یہ جہاد سے منہ موڑ کر پیچھے رہ جانے پر مصر ہوتے تو پھر اللہ کے رسول جان لیتے کہ یہ جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوگا وہ تو کبھی بھی جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب نہیں کرے گا. لہٰذا یہ لوگ کھل کے سامنے آ جاتے اور سب سمجھ لیتے کہ یہ کون ہے. اور بتا دیا گیا کہ اجازت مانگنے کے لیے صرف وہی لوگ آئیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں. لہٰذا وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں. یہ منافق کے دل کی حالت ہے کہ وہ ٹھکتا نہیں ہے اس کا دل، بلکہ وہ شک کے اندر رہتا ہے. پھر ایک اور بات یہاں بتا دی گئی کہ اگر نکلنے کا ان کا ارادہ ہوتا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی تیاری کرتے، جہاد کے لیے سامان تیار کر رہے ہوتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور ان کا نکلنا پسند نہیں کیا اور ان کے اندر ایک سستی طاری کر دی اور ان سے کہہ دیا کہ جہاں بیٹھنے والے یعنی معذور لوگ بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو. یہ معذور نہیں تھے، ایسا نہیں تھا ان کے پاس جانون عذر تھا، بلکہ یہ اللہ نے ان کو سست کر دیا. اب اس میں ایک بات ملتی ہے، اللہ نے خود ہی یہاں قرآن میں نازل کر دی کہ اگر یہ نکلتے تو یہ کرتے کیا، ان کا ارادہ کیا تھا. یہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے والے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس جیسے ہی مزید دوسرے بھی لوگ تھے جو اپنی قوم میں بڑے ممتاز تھے اور صاحب حیثیت شمار ہوتے تھے، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلنے جلنے ہی نہ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ نکلیں گے تو یہ لشکر کو خراب کریں گے. کیونکہ ان کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں یہ سرگرم رہے. پھر بدر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی،
جو ان کے دل کو بہت ہی ناگوار گزری۔ پھر احد کے موقع پر انہوں نے راستے سے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد بھی ہر موقع پر بگاڑ کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ تو اس پر ان کے اندر جو حسرت اور افسوس ہے، تو اس حسرت اور افسوس کو لے کر یہ اگر نکلتے تو یہ فتنہ مزید بڑھاتے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت ہمیں اس آیات کے مجموعے میں پڑھی تھی، کوئی ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو اس فتنے سے مراد کیا ہے کہ ایک منافق آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر اس نے اجازت لی، عذر لیا کہ آپ مجھے ساتھ لے کر نہ جائیں، کیونکہ روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس کی اس گھٹیا بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اس کو رکنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ ان منافقین کے دلوں کا حال تھا، جسے یہاں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیا۔ آیات کے اگلے مجموعے کی جانب چلتے ہیں، جو کہ 50 سے لے کر 59 آیت تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی، اور وہ خوش لوٹ جاتے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے، ہمیں تو صرف وہ مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے نبی کہہ دیجئے، تم ہمارے حق میں 2 بھلائیوں میں سے بس ایک فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے، چنانچہ تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ امر مانے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ صلاح کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں، اور وہ ناگواری ہی سے خرچ کرتے ہیں، چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی ہی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر ہی میں نکلیں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو اس کی طرف ضرور بھاگ نکلیں رسیاں توڑا کر۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ پر صدقات کی تقسیم میں اعتراض کرتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہ دیا جائے تو وہ جھٹ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ یہ آیت نمبر 59 تک ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ آئیے اس کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی، اس میں ایک کے بعد ایک منافقین کے دلی کیفیات اور ان کے عمل کا بیان ہے، لہٰذا بہت غور سے اسے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ مومنین پہ مصیبتیں آئیں تو یہ خوش ہوتے، اور خوشی کا موقع آئے تو یہ دل میں تنگ ہوتے تھے، اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو ایک طرف کنارے پہ لگا کے بیٹھتے تھے کہ ہم نے تو احتیاط کے ساتھ اپنے معاملے میں کسی بھی معاملے میں قدم رکھنا ہے، یعنی کفر اور اسلام کی جب یہ جنگ ہو رہی ہے تو اس میں حصہ لینے کے بجائے اپنے خیال میں بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ دور بیٹھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر رسول اور اصحاب رسول فتح یاب ہو کر واپس آ جاتے ہیں یا رومیوں کی فوج سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا، جیسا انجام ہوگا اس کے حساب سے آگے کی اسٹریٹجی طے کریں گے اور خود اپنی جانوں کو بچا کر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا جواب دے دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم ہمارے حق میں 2 بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، یعنی ہمیں دونوں صورتوں میں بھلائیاں ہی ملیں گی، اگر ہم روم سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے تب بھی، اور اگر فتح یاب ہو کر واپس آئیں گے تب بھی بھلائی ہی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں یہ ایمان تھا کہ یا تو یہ شہادت پائیں گے، یا اگر فتح و نصرت کے ساتھ آ گئے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے گا، مال غنیمت کی صورت میں اور رعب اور دبدبہ جو ان کا بیٹھے گا رومیوں پر اس صورت میں، تو دونوں صورتوں میں بھلائی ہی ملے گی۔ لیکن تمہارے حق میں ہم جس بات کے منتظر ہیں وہ یہ کہ یا تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے۔ اللہ کے عذاب کا تو ہم سب کو علم ہے کہ وہ جب اور جہاں اور جیسے اور جس پر چاہے نازل فرما سکتا ہے، لیکن یہ مومنین کے ہاتھوں سے عذاب دلوانے کا کیا معنی ہے؟ یا تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ کہ یعنی کہ تم قیدی بنائے جاؤ یا قتل کیے جاؤ، اس بات کے ہم منتظر ہیں تمہارے سلسلے میں۔
اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ ان کی خوشی سے یہ خرچ کریں یا ناخوشی سے خرچ کریں، ان کا قبول نہیں کیا جائے گا، صدقہ جو ہے ان کا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ لکھا ہے کہ قبولیت کے لیے، صدقات کی قبولیت کے لیے اولین شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ جب ایمان کسی دل کے اندر ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، ایمان ڈان مڈول ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مال چاہے وہ خوشی سے خرچ کر رہا ہو یا بادل ناخواستہ ہے، نہ چاہتے ہوئے خرچ کر رہا ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے جو کہ آیت نمبر 54 ہے، اس میں وہ ریزن بھی بتا دی گئی کہ ان کے صدقات کیوں قبول نہیں ہو رہے۔ 3 ریزنز اس میں بتائے گئے۔ دیکھیے، انہم کفروا، انہم کفروا، پہلی بات یہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے، باللہ و برسولہ، جو اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا اس کی وجہ سے۔ دوسری بات کیا بتا دی گئی کہ صلاح کے لیے وہ نہیں آتے مگر الا وہم کسالى، نہیں آتے مگر کاہلی کے ساتھ، یہ دوسری۔ اور تیسرا ریزن ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور خرچ نہیں کرتے مگر یہ کہ بہت ہی کراہیت کے ساتھ، دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ، یعنی جس کام میں دل کی رضا شامل نہ ہو کیسے قبول ہو سکتا ہے۔ یہ 3 بڑی بڑی وجوہات ہیں، یہ جو ان کے اندر موجود تھیں، چاہے ایک وجہ ہو یا 2 ہوں یا تینوں موجود ہوں، یہ وجہ ہے جو کہ ان کے صدقات، ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ پہلی بات، اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان دل کے اندر موجود نہیں ہے، دل مطمئن ہی نہیں ہے ایمان کے اوپر۔ دوسری بات، صلاۃ تو ادا کر رہے ہیں، مومنین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے۔ اور تیسری بات، خرچ کر رہے ہیں مگر اس طرح کہ وہ دل ان کے راضی نہیں ہے، کراہیت کے ساتھ۔ اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ قسمیں کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مومنین سے کہ ہم تمہیں میں سے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم میں سے ہرگز نہیں ہے، اور اللہ نے کیا کیا ان کی باتیں بتائیں کہ یہ تم سے خوف زدہ ہیں، اور ایسے خوف زدہ ہیں کہ اگر انہیں کوئی جگہ بیٹھ رہنے کی، گھس بیٹھنے کی مل جائے تو بھاگ کر اس میں چھپ جائیں۔ کیفیت ان کے دلوں کی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کیفیت ان کی اس لیے تھی کہ زیادہ تر جو منافقین تھے یہ مدینے کے وہ لوگ تھے جو کہ مالدار تھے اور بڑی عمر کے لوگ تھے، کیونکہ مدینے کی ینگ پاپولیشن میں تو سبھی نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے جائیدادیں پھیلی اور وہ کاروبار تھے، اور یہ مصلحت پرست تھے، یعنی کہ اپنی فائدہ دیکھا کرتے تھے۔ اب جب مدینے میں اسلام آ گیا اور آبادی کے بڑے حصے نے پورے اخلاص کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ اسے قبول کر لیا، تو اب ان کے دل جو ہے ایک ہیزیٹیشن کا شکار ہوئے، ہم قبول کریں یا نہ قبول کریں۔ اگر یہ قبول نہیں کرتے اور ان مسلمین کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے اور اپنے کفر انکار پر ہی قائم رہتے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ ان کی عزت، ان کی جو ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، ان کی شہرت، یہ ساری کی ساری خاک میں مل جاتی۔ اور انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ ان کے اپنے گھروں کے اندر جو مسلمان ہو چکے ہیں، تو گھر کے لوگ تو گھر کے اندر ہی سے ان کے ایک بغاوت برپا ہو جائے گی۔ یہ خطرہ تھا، اندیشہ تھا۔ دوسری طرف یہ سچے دل سے دین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے معنی یہ سمجھتے تھے کہ پھر سارے عرب میں ہر طرف سے قوم اور سلطنتیں ان سے ٹکرا جائیں گی۔ جو ہم نے بیعت عقبہ الثانیہ کا جب پڑھا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مدینے کے لوگ بالکل اس بات کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کہ اس کے بعد عرب کے اطراف کی قومیں ہم سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ تو یہ جو منافقین تھے انہیں بھی پتہ تھا کہ ساتھ دینے کی صورت میں ہم اس طرح سے مارے جائیں گے یا پیسے جائیں گے۔ تو دونوں صورتیں ان کے لیے بڑی پریشان کن تھیں، دل ایمان پر راضی نہیں اور صحیح طریقے سے اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے ایک تیسری صورت اختیار کی اور اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے ان کو یہی سب سے اچھی صورت نظر آئی کہ ایمان کا دعویٰ تو کر دیں تاکہ اپنی قوم کے درمیان ظاہری عزت بھی قائم رہے، جائیداد کاروبار بھی قائم رہے، لیکن اتنے بھی اپنے آپ کو بے وقوف نہیں سمجھتے تھے کہ یہ خطرات اور یہ نقصانات سارے کے سارے برداشت کریں جو ان کے خیال سے بے وقوف مسلمان برداشت کر رہے تھے۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ کیونکہ وہ کہتے تھے، استغفر اللہ، سورہ بقرہ میں یہ بات آئی ہے کہ صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے یہ بات کہ کیا ہم تمہاری طرح ایمان لے آئے، اس طرح جیسے بے وقوف ایمان لائے۔
اور اسی ان کی ذہنی کیفیت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت میں یہ مومنین کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ نقصان کے خوف نے انہیں زبردستی تمہارے ساتھ باندھ دیا ہے، اور کوشش تو ان کی یہ ہے کہ وہ کہیں چھپ بیٹھے رہیں۔ یعنی کیوں چھپ بیٹھے رہیں؟ کہ جب کسی خوفناک قسم کے دشمن کا مقابلہ سامنے آتا ہے اور جان اور مال کی قربانیوں کا مطالبہ ہوتا ہے اور ان کے حساب سے اتنی بڑی مصیبت ان پر پڑتی ہے، تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی سوراخ یا کوئی بل ایسا نظر آئے جس میں کہ وہ امن اور چین سے جا کر گھس بیٹھے۔ اچھا، اب یہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر قسمیں بھی کھاتے تھے کہ بے شک ہم جو ہے تمہیں میں سے ہیں۔ اب جو سچا مومن ہوگا اسے کسی بھی قسم کے کھانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ سچا مومن ہے، لیکن ان کو ضرورت تھی تو یہ قسمیں کھاتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو بات آئی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اموال کی تقسیم میں انگلی اٹھایا کرتے تھے کہ یہ آپ نے انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ امام قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو غنیمتوں کی تقسیم میں، صدقات کی تقسیم میں غیر منصف باور کرواتے تھے۔ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ انصاف سے کام لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہ کروں گا تو پھر کون کرے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ القرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ صدقات اور غنائم کے ساتھ زکوٰۃ کی تقسیم پر بھی انہیں اعتراض تھا، اور زکوٰۃ کا سسٹم عرب میں پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا۔ ملک کے طول و عرض سے زکوٰۃ بڑے منظم طریقے سے بیت المال میں جمع ہوتی تھی۔ یہ ایک جگہ لا کر بیت المال میں جمع ہوتے تھے اور اس کے بعد منظم طریقے سے ہی خرچ کیا جاتا، یعنی دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک کے اطراف سے اس عرصے میں اتنی دولت سمٹ کر آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی سے خرچ ہوتی تھی، جو عرب کے لوگوں نے کبھی اس سے پہلے کسی ایک شخص کے ہاتھوں جمع اور تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ یہ جو سسٹم تھا، اس کے اوپر یہ جو منافقین تھے، ان کے منہ میں اس دولت کو دیکھ کر بھی پانی بھر آتا تھا کہ یہ دولت آ بھی رہی ہے اور لوگوں میں تقسیم بھی ہو رہی ہے۔ لہٰذا اعتراض اس تقسیم پہ اسی بات پر تھا کہ ہمیں ہمارے مطلب کا کیوں نہیں دیا جاتا، جو قرآن کی اس آیت میں ان کے دل کی کیفیت کھول دی گئی کہ بعض لوگ تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ یہ وجہ تھی بگڑنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان کر دیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا اس پر وہ راضی ہو جاتے، یعنی کہ مال غنیمت میں سے جو حصہ بھی مل رہا ہے اس کے حوالے سے، اور اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ میں سے جو انہیں مل رہا ہے اس کے حوالے سے، صدقات کے مستحق ہیں تو اس میں سے جو انہیں مل رہا ہے اس حوالے سے، جو کچھ بھی مل رہا ہے اس سے وہ خوش ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا آگے غنی بھی کر دے گا۔ اور یہ اگر کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اللہ کے رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول عنایت فرمائے گا کہ مطلب یہ، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو اموال حکومت کے خزانے میں آئیں گے، اس میں سے جس کا بھی استحقاق بنے گا، جس کا بھی حق بنے گا، تو اللہ کے رسول ضرور اسے دیں گے۔ اس بات کے اوپر اگر ان کا دل مطمئن ہوتا اور وہ یہ سوچتے کہ اس دنیا کی جو متاع ہے اس کے اوپر ہماری نظر نہیں ہے، بلکہ ہماری نظر تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے، اور ہم اسی سے امید رکھتے ہیں، جو کچھ وہ دے گا ہم اس پر راضی ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں تفسیر ابن کثیر میں ایک نقطہ لکھا ہوا ہے جو ان منافقین کے علاوہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس میں بڑے ادب اور بڑے راز کی بات سکھائی گئی ہے کہ مومن کو خوش اس بات پر ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کا رسول عطا فرما دیں، اور توکل صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پہ کرنا چاہیے کہ وہ ہم اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا۔ یعنی ہماری شریعت میں جو جو مال ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا، جو شریعت ہمارے لیے مقرر کر دی گئی، اور اس کے تحت ہمیں جو بھی ملے اس کے اوپر ہمارا دل خوش ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور پھر بھروسہ ہم اللہ کی ذات کے اوپر رکھیں۔ وقالوا حسبنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو بہت وسیع ہے، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس ذریعے سے چاہے گا، حلال ذریعے سے چاہے گا، ہمیں عطا فرمائے گا، اور اسی سے دعا کریں۔
لیکن دل کو اس بات کے اوپر کبھی تنگ نہ ہونے دیں کہ اس کو زیادہ حصہ مل گیا یا ہمیں کم حصہ مل گیا. کیا اور کتنا ہمارے حق میں بہتر تھا یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہمارا رب ہی جانتا ہے، لہٰذا اسی کے اوپر ہمیں توکل کرنا چاہیے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سورہ توبہ کی اب جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ 60 نمبر کی آیت ہے، اور اس میں مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے، یعنی زکوٰۃ لینے کے حقدار کون سے 8 لوگ ہیں، 8 جگہیں ہیں جہاں پر زکوٰۃ دی جائے گی تو وہ ادا ہوگی، اور اس کے علاوہ جس جگہ کے اوپر اگر دی جائے گی تو پھر زکوٰۃ کی رقم کا استعمال درست نہیں ہوگا. آئیے آیت نمبر 60 کا ترجمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پہ مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے، اور گردنیں چھڑوانے میں، اور قرض داروں کے قرض اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کی مدد میں. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے. مصارف زکوٰۃ کی تعریف اور تشریح کرنے کے لیے میں نے تفہیم القرآن، تفسیر ابن کثیر، ملک فہد پرنٹنگ پریس کا ترجمہ اردو میں وہ مصحف، اور اس کے ساتھ ہی میں نے فقہ السنہ کتاب سے مدد لی ہے. آئیے ایک ایک کر کے تمام مصارف پر گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقراء اور مساکین کے بارے میں لکھا ہے کہ دونوں لفظ تقریباً ہم معنی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا اطلاق دوسرے پر ہو سکتا ہے. فقیر کے معنی حاجت مند، یعنی جسے بہت زیادہ ضرورت ہو، اور مسکین کے لفظی ترجمے کی بات کر رہے ہیں کہ مسکین کے معنی بیچارگی اور عاجز کے ہیں. ائمہ کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ مسکین فقیر سے زیادہ حاجت مند ہے یا فقیر مسکین سے زیادہ حاجت مند ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسکین فقیر کی نسبت زیادہ تنگ دست ہے، زیادہ خستہ حال ہے. ان کے نزدیک مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن وہ مال اس کی ضرورت بھر کا نہ ہو، ضرورت کے لیے کافی نہ ہو. پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کے نزدیک فقیر زیادہ تنگ دست ہے، زیادہ خستہ حال ہے مسکین کی بنسبت. اور امام مالک اور امام ابو یوسف کے نزدیک فقیر اور مسکین دونوں ایک ہی اطلاق ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی کیٹیگری ہیں. اچھا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جو فقیر ہے، فقراء ہیں، وہ کس طرح پتہ چلے گا کہ ایک شخص غنی ہے یا فقیر، یعنی وہ کب فقیر کی ڈیفینیشن میں آئے گا. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہاں استدلال کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترجمہ: صدقہ کسی دولت مند یا ایسے شخص کے لیے حلال نہیں جو مالدار، طاقتور اور صحیح سالم ہو. یہاں حدیث ختم ہوئی، یعنی مالدار، طاقتور اور صحیح سالم. اس کا اپوزٹ کیا ہوا، اس کا عکس کیا ہوا؟ جس کے پاس مال نہیں ہے یا مال کی کمی ہے، جس کے پاس کوئی معذوری ہو، اور جس کے پاس کمانے کی کوئی مینز نہ ہو. تفہیم القرآن میں لکھا کہ فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو. یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے، اب چاہے وہ جسمانی معذوری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مستقل طور پر اس بات کی حاجت انہیں ہو گئی ہو کہ وہ خود نہیں کما سکتے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی عارضی سبب سے محتاج ہو گئے ہوں، کچھ عرصے کے لیے محتاج ہوں. اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں. اور اس کیٹیگری میں یتیم بچے، بیوہ عورتیں یا بے روزگار لوگ، یا کسی کو اگر وقتی طور پر کوئی حادثے کا شکار ہو گیا ہو یا بیمار ہو، اس سب کو انہوں نے فقراء کی کیٹیگری میں ڈالا. مسکین کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ہے یہ ترجمہ: مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگائے اور اسے 1 یا 2 لقمے یا 1 یا 2 کھجوریں لوٹا دیں. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا: وہ جس کے پاس دولت نہ ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اور نہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ ضرورت مند ہے تاکہ اسے صدقہ دیا جا سکے، اور نہ وہ خود لوگوں سے کوئی سوال کرے. یہاں حدیث ختم ہوئی. تو اس لحاظ سے مسکنت جو ہے، مسکین ہونا،
وہ عاجزی اور بے چارگی کے مفہوم ہے، جس میں کہ ان کی حال ایسی ہے کہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے لیکن وہ لوگوں سے جا کر گھروں گھروں میں مانگ بھی نہیں رہے. یعنی یہاں لکھا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق ان کے پاس ذرائع نہ ہو، سخت تنگ حال ہو، مگر ان کی خودداری اتنی ہو کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، ان کی خودداری انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہ دیتی ہو، اور ظاہری پوزیشن ان کی ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کر کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ حاجت مند ہے اور ان کو ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی. اور یہ والی حدیث انہوں نے بھی یہاں پہ تفہیم القرآن میں بھی کوٹ کی گئی ہے کہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے. یہاں حدیث ختم ہوئی. تو یہ ہمیں دونوں کی بارے میں جو مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور اب دوسری کیٹیگری ہے عاملین کی. عاملین کون ہیں؟ جن لوگوں کو صدقات وصول کرنے اور جو صدقات، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے ہر جگہ، جو صدقات آ جائیں ان کی حفاظت کرنے، ان کا حساب کتاب رکھنے اور انہیں تقسیم کرنے کے لیے مقرر کیا جائے تو ان لوگوں کی تنخواہ زکوٰۃ کی مد سے دی جا سکتی ہے، چاہے ایسے لوگ اصلاً فقیر اور مسکین نہیں ہوں لیکن ان کی تنخواہ کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے نہ صدقہ لینا حلال ہے اور نہ ہی زکوٰۃ لینا حلال ہے، تو اس لیے وہ عاملین بھی نہیں بن سکتے کیونکہ ان کی تنخواہ میں یہ جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، فرماتے ہیں یہ صدقات ہیں، یہ تو لوگوں کے میل کچیل ہیں، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے. اس کے بعد چوتھی کیٹیگری آتی ہے والمؤلفۃ قلوبہم. مؤلفۃ قلوبہم کے معنی کیا ہیں؟ کہ مؤلفۃ قلوب دلوں کی تالیف کے لیے. اس کی لکھا ہوا ہے کہ کئی قسمیں ہیں. کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمتوں میں سے لوگوں کو دیا تھا. کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا اسلام پختہ ہو جائے اور ان کا دل اسلام پر جم جائے. یہاں لکھا ہے کہ مؤلفۃ القلوب میں ایک تو وہ کافر ہوں گے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہوں اور ان کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے. دوسرے وہ نامسلم افراد ہو سکتے ہیں جو اسلام قبول تو کر چکے ہیں لیکن اسلام پہ مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے انہیں امداد کی ضرورت ہے. اور تیسرے وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں گے. یہ قسمیں ہیں اور اس طرح کی دیگر بھی صورتیں ہو سکتی ہیں تالیف قلب کی جو جس زمانے میں علماء کرام اس کو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصرف ہے زکوٰۃ کا، چوتھے نمبر کا، یہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. ہر دور میں حالات کے لحاظ سے علماء کرام یہ بتا سکتے ہیں کہ اس مصرف پر کون سے لوگ آئیں گے جن کو کہ یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پانچواں مصرف آتا ہے رقاب، یعنی گردنیں آزاد کرانا. اس سے مراد وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنے مالکوں سے یہ معاہدہ کر لیا ہو کہ وہ ایک مقرر رقم قسطوں کی صورت میں ادا کریں گے اور جب یہ رقم پوری ہو جائے گی تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا. اور دوسرا یہاں یہ گردنوں کا چھڑانا عام معنی بھی ہے، یعنی کہ کسی کو غلامی سے آزاد کروا کے غلامی سے آزادی دلوانا، اس میں بھی یہ خرچ کی جا سکتی ہے. دونوں کیٹیگریز اس میں آ گئیں. اور اس کے بعد چھٹی چیز آئی جو کہ ہے قرض دار. اچھا، اب قرض دار کس نوعیت کا ہے؟ لکھا ہے کہ غارمین سے ایک تو وہ قرض دار مراد ہیں جو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے اور ضرورت زندگی فراہم کرنے میں لوگوں سے قرض لے کر اتنے زیر بار ہو گئے ہوں کہ ان کے پاس اب کچھ رقم نہیں بچا، کچھ ایسا سامان بھی نہیں بچا جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں، تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دوسرے وہ بھی لوگ اس کیٹیگری میں آ گئے جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پائے، یا کسی کے فصل تباہ ہو گئی، کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا اور وہ مقروض ہو گیا،
یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسے قرضدار جو اگر اپنے مال سے اپنا پورا قرض اتار دیں تو ان کے پاس نصاب سے کم مال بچ جائے، چاہے وہ ویسے کمانے والے ہوں یا بے روزگار ہوں، دونوں صورتوں میں جب وہ قرض ادا کر دیں گے تو پھر ان کے پاس بہت کم مال بچے گا۔ بس ایک اس میں کیٹیگری ایسی لکھی گئی ہے تفہیم القرآن میں کہ فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بدعمالیوں اور فضول خرچیوں میں اپنا مال اڑا دیا ہو اور پھر وہ قرضداری میں مبتلا ہو گیا ہو تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ سے مدد نہ کی جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ یہ متعدد علماء کی رائے ہے۔ اور قرض دار کے بعد فی سبیل اللہ آتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں۔ اچھا، اس مد میں مختلف فقہا کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ جو کچھ ہمیں یہاں ملا ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یعنی جنگی سامان و ضروریات اور مجاہدین کے لیے، چاہے وہ اپنے گھر پر مالدار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جہاد میں نکلنے والا مجاہد، اس پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ احادیث میں یہ آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ و دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ ائمہ سلف کی بڑی اکثریت اسی کے قائل ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنی رائے بھی دی ہے کہ دیگر کون کون سی مدیں ہیں جس میں جو جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہو جائیں گی۔ تو اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ مختلف فقہ کی کتابوں سے ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ مختلف علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اور اس کے بعد ہم آخری کیٹیگری کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے مسافر۔ ابن السبیل، اس سے مراد مسافر ہے، یعنی اگر کوئی مسافر سفر میں مستحق امداد ہو گیا تو چاہے وہ اپنے وطن میں صاحب حیثیت ہو، اس کی امداد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے، یعنی سفر کرنے کی صورت میں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے، چاہے وہ اپنے ملک میں غنی تھا۔ اس تمام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو اب جب اللہ کی طرف سے فریضہ ہے تو یہ جو تعان کیا کرتے تھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقسیم کے معاملے میں، تو یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ تو نعوذ باللہ جو یہ تعان کر رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقسیم کے اوپر یہ تعنے دیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ہم آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 61 سے شروع ہوتا ہے۔ اور منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی ہر ایک کی بات سن لیتا ہے اور مان لیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے مسلمانوں، وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی رکھیں اگر یہ مومن ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر یعنی مسلمانوں پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے۔ کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ باتیں ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے تھے؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں اور خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے
دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور دوزخ انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ منافقو تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے، پس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ برت لیا جو تم سے پہلے تھے، اور تم فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے اخلاص کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ آمین۔ آیات کا جو مجموعہ ابھی ہم نے پڑھا تھا وہ 61 سے 69 تک کا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے منافقین کی بات اس آیات کے مجموعے میں یہ آئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، اور ان کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہوا اذن، اذن عربک میں کان کو کہتے ہیں۔ اچھا، کیوں یہ بات کہتے تھے؟ اس کے معنی یہ تھے کہ جب ہم اپنی بات کوئی جا کر ان سے بیان کرتے ہیں تو یہ اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور جب ہمارے خلاف کوئی شخص آ کر کوئی بات بیان کرتا ہے اس کے اوپر بھی یہ تو یقین کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ قل اذن خیر لکم، کہ اس طرح ان کا کرنا تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ بتا دیا منافقین کو کہ وہ جانتے ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یقین کر لیتے ہیں، تو یہ تمہارے حق میں خیر ہے۔ خیر کس طرح سے ہے کہ ایک تو بات یہ اس میں پہلو آ گیا کہ فساد اور شر کی باتیں سننے والے اللہ کے رسول نہیں ہیں، بلکہ صرف انہی باتوں پہ توجہ کرتے ہیں جن میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے، جن کی طرف توجہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، بیکار باتوں کے پیچھے وہ نہیں لگتے۔ ایک تو یہ معنی اس میں آ سکتے ہیں، دوسرا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا اذن ہونا تمہارے ہی لیے بھلائی ہے، اگر وہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور ضبط اور تحمل سے کام لیتے ہیں تو تمہارے بھلے کے لیے۔ اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو جو ایمان کے جھوٹے دعوے تم لے کر آ رہے ہو اور جو خوش نمائی کی باتیں تم روک کر رہے ہو اور اللہ کی راہ سے بھاگنے کے لیے جو عذرات تم لوگ پیش کر رہے ہو، ان تمام چیزوں کو وہ سننے کے بعد صبر کرنے کے بجائے وہ اسی وقت تمہاری خبر لے ڈالتے، اور اگر وہ تمہاری خبر لے ڈالتے تو تمہارے لیے مدینے میں رہنا دشوار ہو جاتا۔ لہٰذا ان کی یہ صفت تمہارے ہی حق میں بھلی ہے، بری نہیں بلکہ بھلی ہے۔ پھر آگے بتا دیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ وہ اذن ہے، اللہ نے ان کے اوپر اس طرح سے پلٹا دیا ہے کہ ان کو تمہارے جھوٹوں کی خبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تحمل سے کام لیتے ہیں، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ایسی کوئی بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی ان کے خلاف تو یہ لوگ آ کے قسمیں کھانا شروع کر دیتے تھے کہ ایسے نہیں ہوا ہے۔ اس بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اس آیت کی شان نزول ہے، منافقوں میں سے ایک شخص نے کہا آپس میں کہ ہمارے لوگ بہترین ہیں اور ہمارے سردار بہترین ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو پھر یہ مسلمان گدھوں سے بھی برے ہیں۔ اتنی سخت بات جو تھی اس کی، یہ کسی نے جس مسلمان مومن نے سنی تو اس نے اس کو اسی وقت جواب دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ حق ہے، اور بلا شبہ تم ہی گدھے سے بدتر ہو۔ ایسا اس کو جواب دے دیا، اور پھر اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا، بتا دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بلا کر اس شخص کو بلوا لیا اور اس سے پوچھ گچھ کی کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو پھر اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی اور کہا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، اور اس نے جھٹلا دیا۔ اس وقت دل سے دعا کی مسلم اور مومن لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر دے، اور یہ آیت نازل ہوئی استغفر اللہ جس میں یہ بتا دیا گیا کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص
اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے جہنم کے آگے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ جو ہنسی دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے، اپنے طور پر کہتے تھے کہ ہم تو ایسے ہی ہنسی ٹھٹا کر رہے تھے۔ اس بارے میں مختلف واقعات آتے ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جب تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین کا ایک گروہ تھا جو کہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیا تم نے رومیوں سے جنگ کو بھی اسی طرح سمجھ لیا ہے جیسے عربوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کل یہ سارے زنجیروں کے اندر جکڑے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی انہوں نے مومنین کو ڈرانے اور بزدل بنانے کے لیے کی تھی۔ یہ بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس موقع پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے اس کا ذکر کیا اور ان سے یہ کہا، ترجمہ، ان لوگوں کو پکڑ لو، یہ جل گئے ہیں، ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اگر یہ اپنی بات کا انکار کر دیں تو تم کہو کہ نہیں تم نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر ان لوگوں کے پاس گئے اور ان سے اس بارے میں گفتگو شروع کی۔ جب شروع کی گفتگو اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ خبر مل گئی ہے تو یہ بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور معذرت کرنی شروع کر دی۔ ایک شخص نے ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جو مہار ہوتی ہے اس کو پکڑ لیا اور کہا، اللہ کے رسول، ہم تو ایسے ہی گپ شپ کر رہے تھے اور ہم ایسے ہی کھیل تماشا کر رہے تھے، یہ تو ہم ایسی معمولی سی بات تھی۔ اللہ نے اس کا جواب اس بارے میں یہ دیا، ترجمہ، اور اگر آپ ان سے اس بارے میں دریافت کریں تو یہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ نے یہاں ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا تم اللہ اور اس کے آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اب یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر کسی شخص کو مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی ملیں تو جان لے کہ یہ ایمان کے بعد کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی وجہ سے سخت عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور یہ کون سا گروہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک گروہ کو معاف بھی کر دے دوسرے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کو ایک مزاح کا سمجھتے ہیں، ہنسی کی بات سمجھتے ہیں، اس کا مذاق بنانا تاکہ اہل ایمان کی ہمتیں کم ہو جائیں اور وہ اپنی قوت کے ساتھ جہاد کی تیاری نہ کر سکیں، جو جس مقصد سے یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو وہ صرف ان کا کھیل تماشا نہیں تھا بلکہ وہ جرم ہے۔ اللہ نے کہا بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، عذاب اس لیے ملے گا کہ وہ لوگ مجرم تھے، تو اللہ نے سخت جرم قرار دیا ہے اور ایسے کرنے والا کفر میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کی خصلتیں بیان کی ہیں کہ وہ کیا ہیں، کہ ایک دوسرے کے جیسے ہی ہیں، یہ سب برے کام کا حکم دیتے ہیں، نیک کام سے روکتے ہیں اور خرچ سے ہاتھ کو روکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ منافقین کی یہ جو ہے خصوصیت ایک دوسرے سے مشترک ہے۔ آپ کو تمام منافقین اس طرح کے نظر آئیں گے جو کہ جب بھی برائی کا کام ہوگا اس سے بہت انہیں دلچسپی ہوگی، اور اگر کوئی بھلائی کا کام ہو رہا ہوگا تو اس سے ان کی دشمنی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص برا کام کرنا چاہے ان کی ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی، مشورے، ہمت افزائی اور تعریف، مداح سب ان کے لیے ہوں گی، اور دل و جان سے اس برے کام میں خود بھی شریک ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس میں شریک ہونے کی ترغیب دیں گے۔ اس کے خلاف اگر کوئی بھی نیکی کا کام ہو رہا ہو، اللہ کا دین پھل پھول رہا ہو، تو اس خبر سے ان کو صدمہ پہنچے گا، ان کا دل دکھے گا، اور انہیں ایسی کوئی تجویز گوارا نہیں ہوتی کہ جس میں یہ ایمان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ لیں، مومنین کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ لیں۔ ہر کوشش وہ یہ کریں گے کہ وہ اس نیکی سے اس کو روک سکیں، اور پھر یہ ایک بات ان کے اندر ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ نہیں کھلتا ہے، اور برائی کے کام کے لیے ان کا وقت بھی موجود ہوتا ہے، ان کے لیے پیسے بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے انہیں کوئی افلاس کا ڈر نہیں ہوتا۔ برائی کے کاموں میں وہ بہت کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ بتائی گئی کہ تم لوگ اسی طرح کے رنگ ڈھنگ اختیار کر رہے ہو جو پہلے لوگوں کے تھے۔ ان کے پاس بھی بہت مال تھا، زوراور تھے وہ، اور مال اور اولاد والے تھے، لیکن ساری زندگی بس دنیا کے مزے لوٹتے رہے اور ان بحثوں میں پڑے رہے، فضول بحثوں میں، جس طرح کہ تم زندگی کے مزے لوٹ رہے ہو اور فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہو۔ لہٰذا ان کا انجام بھی وہی ہوا، ان کا جو انجام ہوا ویسے ہی تمہارا بھی انجام ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں سب کیا دھرا ضائع ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک دفعہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ جو آیات ہم نے پڑھی اس میں منافقین کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے کتنے مختلف الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا۔
خزی عظیم کہا کہ ان کے لیے بڑی رسوائی ہے، پھر کہا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، پھر اس کے بعد انہیں مجرمین کہا، فاسقین کہا، پھر کہا کہ ان کے لیے عذاب مقیم ہے، یعنی دائمی قائم رہنے والا عذاب ہے، اور آخر میں آیا کہ ہم الخاسرون، کہ ان کے لیے اصل ناکامی فیلئر ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفاق کی تمام علامتوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دل کو ایمان پہ پکا جو جما دے، آمین۔ اب ہم 10 آیات کا مجموعہ پڑھیں گے، 70 سے لے کر 80 تک۔ کیا ان تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا؟ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، خوب حکمت والا۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین مقام ہے۔ وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا، اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے غصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو وہ کنجوسی پر اتر آئے، اور انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا، اور وہ اپنے عہد سے منحرف ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر سزا دی، اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ تان کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر ان کے صدقات کی بابت، اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار مغفرت مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 70 سے 80 تک کا ترجمہ پڑھا ہے، آئیے اس کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ اچھا جی، جہاں پر سب سے پہلے مومن مرد اور مومن عورتوں کی کوالٹیز بیان ہوئیں، جو کہ منافقین کے برعکس یہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، صلاح اور زکوٰۃ دونوں کے پابند ہوتے ہیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کے بعد مومنین کو جنتوں کی بشارتیں دی ہیں اور ان کا بیان جنت کا کیا۔ اس کے بعد یہ حکم آیا کہ کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ، یعنی اس وقت تک منافقین کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جا رہا تھا، اور اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں تھیں ان کی، یہ کھل کر سامنے آنے لگی تھیں۔ تبوک کے سفر کے دوران میں یہ ہوا کہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا، تو ان میں سے بعض نے آپس میں یہ طے کیا کہ رات کے وقت کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور اس طرح سے انہیں ایک کھڈ میں کسی میں پھینک دیں گے۔ یہ طے کر لیا انہوں نے، اور ان کو گفتگو کرتے ہوئے اس جگہ لے کر آنے کا بہانہ بہانے سے اس جگہ لے کر آنے کا طے کر لیا۔ اس سازش کی اطلاع اللہ تعالیٰ کو 7 آسمانوں پر سے یہ اطلاع دے دی گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جائیں، اور خود حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ ابن یمان کو لے کر دوسرے مقام سے نکلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یکایک معلوم ہوا کہ 10-12 منافق باقاعدہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں اسی سازش کو کرنے کے لیے۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیں، لیکن جیسے انہوں نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو آتے دیکھا وہ ڈر گئے، اور اس خوف سے کہ ہم پہچان نہ لیے جائیں یہ بھاگ نکلے۔ یہ تو ایک سازش کا ذکر ہے۔ دوسری ایک سازش کا بھی سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے کہ منافقین کو رومیوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وفادار ساتھیوں کے خیریت سے پہنچ جانے کی کوئی توقع نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ جو ہی ادھر کچھ ہوگا ادھر ہم مدینے میں عبداللہ بن ابی کے سر پہ تاج رکھ دیں گے۔ یہ بھی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ لوگ تو واپس پہنچیں گے نہیں، تو جیسے ہی کسی حادثے کی خبر آئی ہم یہ کر لیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو اب ان کی حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے۔ پھر یہ بات آئی آیت نمبر 75 میں کہ بعض منافقین نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے انہیں دولت مند کر دیا تو پھر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دولت تو دی، لیکن انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا نہیں کیا اور اپنے دعوے کو سچا ثابت نہیں کیا۔ اور یہ چیز جب کوئی وعدہ اللہ سے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس وعدے کو جان بوجھ کے انسان پورا نہیں کرتا ہے، تو اللہ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا جو قیامت تک ان کے دلوں میں رہے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنا اور یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو قصہ آ رہا ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر کس طرح کے کمنٹس کیے تھے، اس بارے میں آ رہا ہے کہ یہ منافقین کم خرچ کرنے والے پر بھی اور اللہ کی راہ میں اور زیادہ خرچ کرنے والوں دونوں کے اوپر انہوں نے بیٹھ کر تانے دیے تھے۔ ایسا ہوا تھا، حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اپنے صدقات جمع کرو۔ لوگوں نے آپ کے پاس صدقات جمع کرنے شروع کیے تبوک میں جانے سے پہلے۔ پھر آخر ایک بہت غریب شخص آیا اور صرف اس کے پاس کچھ کھجوریں تھیں، اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ تو 1 ساکھ کھجوریں ہیں۔ اور وہ صحابی جو تھے وہ ساری رات پانی کھینچتے رہے تھے اور مزدوری کے طور پر ان کو یہ 1 ساکھ کھجوریں ملی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ گھر رکھایا ہوں اور کچھ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، یعنی ان کے پاس اس سے زیادہ تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کھجوروں کو تمام صدقات پر بکھیر دیا جائے۔ اس موقع کے اوپر ان منافقین نے آپس میں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہارے 1 ساکھ کھجور کو لے لے۔ اور کہیں یہ جملہ بھی آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال پر کھجوروں کو بکھیرا تو انہوں نے ہنسی اڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو عقیل کے اس 1 ساکھ کھجوروں سے بے نیاز ہے۔ اچھا، دوسرے صحابی جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بکثرت مال دیا تھا، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا کل مال 8,000 ہے، 4,000 میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا ہے اور 4,000 میں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم نے اپنے پاس رکھا اور جو تم نے اللہ کو دیا، اللہ تعالیٰ اس سارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی۔ اس موقع کے اوپر بھی منافقین نے طعنہ دیا اور کہا کہ عبد الرحمن نے تو یہ مال ریاکاری کے لیے خرچ کیا، دکھلاوے کے لیے خرچ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق رقم پیش کر رہا تھا تو اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو دکھلاوے کو کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اور اگر کوئی غریب اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر چھوٹی سی رقم پیش کر رہا ہے، کھجور پیش کر رہا ہے، تو اس کے لیے کہتے تھے لو جی یہ اس کے ذریعے روم کے قلعے فتح کریں گے۔ یعنی دونوں صورتوں میں بیٹھ کر باتیں بناتے تھے، اپنے دل کا جو ایک غبار ہے وہ نکالتے تھے۔ اور اب سخت آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کی اجازت نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیت نمبر 80 ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے مغفرت مانگے یا نہ مانگے یہ برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ مغفرت مانگے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ ان کے 70 بار بھی مغفرت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 70 کا عدد اس لیے آیا تاکہ ان کے لیے بخشش طلب کرنے کی قطعی طور پر کوئی گنجائش باقی نہ رکھی جائے، کیونکہ عربوں کے یہاں یہ طریقہ تھا کلام کا کہ جب وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کوئی چیز کو بیان کرنا چاہتے تھے تو اس میں پھر 70 کا عدد استعمال کر لیتے تھے۔ 70 ان کے ہاں ٹو مچ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔
تو یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتا دیا گیا کہ آپ کتنی بھی ان کے لیے بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا. اور اتنے سخت حکم کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ فاسق ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نجات نہیں دکھایا کرتا. یہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، اور فسق یعنی کھلا کھلا گناہ کرنے کو کہتے ہیں، تو اللہ نے انہیں فاسقین قرار دیا. اللہ تعالیٰ نفاق کے تمام علامتوں سے ہمیں محفوظ رکھے ہمیشہ، اور ہم کو اور ہماری اولاد کو سب کو دین کے اوپر سچا قائم ہونے والا بنا دے. یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، آمین. آج ہم نے سورہ توبہ کی 80 آیت تک کی ترجمہ اور تفسیر کیا ہے. انشاءاللہ کل ہم 81 سے لے کر اختتامی سورت تک پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.